فاحکم بینہم، پس فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، ولا تتبع اہواءہم، پرواہ نہ کریں ان کے خواہشات کی، اما جاءک من الحق، آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، اور ہر ایک کے ہم نے مقرر کیا تم میں سے ایک قاعدہ اور ایک قانون، شرع شریعت، منہاج ہدایت کا راستہ۔ اور بہترین کتاب ابن تیمیہ نے لکھی ہے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ۔ افسوس کہ ہمارے ملک کے علماء قلیل المطالعہ ہیں۔ ترکیہ کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خدائے بندہ۔ خدائے بندے نے بیوی کو 3 طلاق دی۔ چاروں ائمہ کے مفتیوں نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہو، مسئلہ یہی ہے۔ اس وقت ایک ناکارہ رافضی تھا ابن مطہر ہلی، اس نے کہا کہ روافض کے ہاں تو طلاق ہوتی نہیں تھی۔ تو بدقسمتی سے نظام الدین شافی سامنے آیا۔ نظام الدین شافی بہت بڑے عالم فقیہ تھے، لیکن مناظرہ علم غریب و امر عجیب۔ چونکہ اہل حق کی طرف سے صحیح نمائندگی بر وقت نہ ہو سکی تو خدائے بندہ رافضی ہو گیا، اور خطبے سے ابو بکر، عمر، عثمان کے نام نکالے، اور ملک میں رافضی سکہ جاری ہوا، اور جہاں وہ چلتا تھا ابن مطہر ہلی کا کتب خانہ اونٹوں پر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حج کے لیے جاتا تو وہاں پر بھی یہ ساتھ ہوتا۔ 725 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اصحاب سمیت موجود تھے مینا میں، اور اعلان ہو رہا تھا کہ اکفر الکفار فی الدنیا ابو حنیفہ النعمان، دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو حنیفہ ہے۔ ابن تیمیہ نے شاگردوں کا یہ کیا بکواس ہو رہا ہے، امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، راس الفقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ترکیہ کا بادشاہ جو ہے خدائے بندہ، وہ ابن مطہر ہلی سے متاثر ہوا ہے، اور ابن مطہر ہلی جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا روکو اسے، میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں، روکو اسے۔ میں نے مولانا حمداللہ ڈاگئی کو کہا آپ ابن تیمیہ کو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس نے امام اعظم پر کتنی غیرت کی ہے۔ چنانچہ ان کے شاگرد آگے بڑھے اور ابن مطہر ہلی کو کہا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو ناجائز نسبتیں کرتے ہیں، ہمارے استاد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مسجد خیف کے اندر گفتگو ہوئی، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو پہلے باندھ لیے صحیح طرح۔ اس نے کہا یاد رکھنا ابو حنیفہ اپنے عقیدے سے کافر ہوگا، کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہ ابو حنیفہ کا مذہب 3 طرح ہے، یا وہ جو واضح ان سے منقول، یا ظاہر مذہب، یا مفتابی قول، یا ان کے ہاں متون۔ اس کے علاوہ کوئی ابو حنیفہ کا مذہب نہیں ہے، نہیں مانوں گا میں اس کو۔ تم شاذ اور نادر اور کلدم اقوال پیش کرتے ہو، ساقط ہو، جس کو خود حنفیہ نے مستراد کیا ہے۔ اب جب شیخ نے پابند کیا کہ آپ ابو حنیفہ کی عبارتیں پیش کریں، ان کے شاگرد معروفین کی ظاہر مذہب سے یا متون و فتاویٰ، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے، اول تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل پر، اور پھر تقریر کی ابن مطہر ہلی کے کفر پر۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب دیکھا گیا تو ابن مطہر ہلی اسی جگہ پر دم دے چکا تھا، جہنم رسید ہو چکا تھا۔ ابن تیمیہ تو ایسا نر عالم ہے، افسوس صد افسوس۔ پھر زمڑ شمد تا دا پارا و تمڑ شد چا دا پارا۔ زمان دا ملک ملیان ابن تیمیہ تک انزلی گئے، آغا پا مسجد خیف کے پاج موسم کے ابو حنیفہ بانے مناظرہ کہیں۔ جب امام شیخ الاسلام وہاں سے نکلے
تو ان کو کہا کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. شیخ نے کہا دے دو مجھے. شیخ نے وہ کتاب ہاتھ میں لی اور وہاں سے حران ان کی جگہ ہے حران، وہاں تک جاتے ہوئے ایک اس کا جواب لکھا منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ. اور وہ کتاب مورخین کہتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذہب، اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے. اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. پنجپیر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سہیل اکیڈمی سے شائع کرایا، وہی نسخہ ہمارے پاس بھی ہے. 2 بڑی جلدیں ہیں، 4 جزء. آج کل بلاد عرب کے علماء سعودیوں نے شیخ الاسلام کے اتباع میں اس کو دوبارہ شائع کیا 9 جلدوں میں، بہت آب و تاب کے ساتھ. فوش غلطی یہ کی کہ منہج الکرامہ ہٹایا ہے. منہج الکرامہ موجود ہو پھر شیخ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے وسیع الاطلاع ہے. اس میں وہ مشہور بحث کی ہے نا اس نے ابن تیمیہ نے، تو وہ رد الشمس کی حدیث کو طحاوی نے صحیح کہا ہے. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں امام طحاوی کوئی شک نہیں بڑے عالم ہے، لیکن وہ ابو حنیفہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تشریف فرماتے اور وہ شخص آیا، آپ نے کہا یہ وہی شخص ہے جو جھوٹی روایتیں بیان کرتے رد الشمس کی. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ عجیب طحاوی ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، اس کو اپنے امام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ نے تو اس آدمی کی تمام روایتوں کا انکار کیا.